رکوع نمبر 5 ہے 35 سے 40. اللہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کے ہے جس پر چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی طرح قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو. وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی. خود وہ تیل قریب ہے کہ آگ کی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور علی نور، نور پر نور ہے. اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے. لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے. اسی آیت پہ ہر سال ہم اپنا نور اللہ نور کورس اناؤنس کرتے ہیں. ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایسے لوگ، پہلے تو میں دعا کروں گی کہ آپ کے بیٹے ایسے ہو جائیں، آپ کے شوہر، بھائی، ہم سب کے مردوں کو اللہ ایسا بنا دے. اور ابھی رمضان سے پہلے کے لیکچرز میں ہم نے اس آیت پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. اس دن سے وہ ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کفار کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو. سراب معراج. جس سے پیاسا دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے. اللہ ہمارے اعمال کو سراب بننے سے بچائے. یا مثل ان اندھیروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہوں، اور جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. الغرض اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پے در پہ ہیں. جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی. پچھلی آیت میں اللہ نور السماوات مثل نورہ کا مشکات کی بات ہوئی آیت 35 میں، اور یہاں اندھیروں کی بات ہے. یہ ہے وہ آیت جس سے آیت نور کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس سورت کا نام بھی سورت نور لگ رہا ہے کہ یہاں نور کی باتیں. غص بصر کے بعد آیت نور کیوں آئی؟ یعنی مرد اور عورتیں اپنی نظروں کو جھکا لیں. اس کے بعد یہ آیت کا آنا آپ کو مجھے کیا سکھا رہا ہے کہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو اس کو نور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت یعنی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. یعنی پہلا کام آپ کیجیے، اگلے اللہ کروا دے گا. اور وہ کہہ کہ اپنی نظروں کو جھکائے. ہم عورتوں کو بھی مردوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں بات کرنا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا ہوا رکھا ہے، اس کو اپنی نگاہوں کو اور آنکھوں کو بھی جھکا کے رکھنا ہے. اپنی فطرت کو نفسانی خواہشات سے مسخ نہیں کرنا. اپنے دل کو قرآن کے نور سے منور رکھنا ہے. اپنے دلوں اور گھروں کو اللہ کی یاد کا مرکز بنانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کرے. اب یہاں تک سورت نور کا وہ حصہ پورا ہوا جو عورت اور مرد کے تعلقات کے اندر کی پابندیوں سے تھا. اب ایک بڑا خوبصورت رکوع آ رہا ہے کہ صرف زمین پہ ہی نور نہیں ہے، فضاؤں میں بھی نور ہے، کائنات میں بھی نور ہے. تو اب کچھ چیزیں کائنات سے متعلق، یعنی آپ کو مجھے اللہ نے کچھ احکامات دیے مانو، لیکن کائنات کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت ان کے دماغوں میں ڈال کے دے دی. انہی میں سے پرندے اور بادل اور ہواؤں کی باتیں پڑھیں گے. دیکھیے گا رکوع نمبر 6 41 سے 50. کائنات کی چیزوں میں ٹیم ورک ہے، یہ ہے اصل میں انقلاب. آپ چاہتے ہیں پوری دنیا میں خیر پھیلے تو اس کا طریقہ سنیے گا. آیت کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے خوب معلوم ہے. لوگ جو کچھ کریں اللہ اس سے بخوبی واقف ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اگلی مثال، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میہ برستا ہے یعنی ریننگ.
وہی آسمانوں کی جانب اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے ان کو ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے، آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ نے پانی ہی سے پیدا کیا، پیچھے بھی یہ بات آئی تھی، یہاں بھی آگے۔ ان میں سے بعض اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کون؟ ریپٹائلز، سانپ اور اسی طرح کے کیڑے مکوڑے۔ بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، کون؟ مرغی اور بطخ، انسان۔ بعض چار پائے ہیں، کون سے؟ بکریاں، گائے، بھینس، کیٹلز۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی زندگی میں سارے مرحلے آتے ہیں۔ بچہ پیٹ پہ کرال کرتا ہے، ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں دے کے وہ بکری کی طرح چلتا ہے، اور دو پاؤں پہ ہم کھڑے ہیں، اور کیسے سیدھے کھڑے ہیں۔ اپنے قد کو آج جا کے شیشے پہ دیکھیے گا کہ ہم گرتے کیوں نہیں ہیں، نیچے دو چپو رکھے میں چپ 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 چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی شان ہے، اس پہ غور کیجئے۔ بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ یعنی اب اتنے احکامات سنا کر اب آپ کو تسلیم و رضا سکھائی جا رہی کہ مان لو نا، اب کیوں فرکشن پیدا کرتے ہو؟ کب تک؟ اگر ہمیں یقین آئے نا کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر مر جانا ہے تو ہم ان سارے حکموں پہ عمل کر لیں گے، یہ میرا یقین ہے۔ بس یہ اپنے کچھ ہونے کا احساس اور پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ اصل میں ہمیں اللہ کی باتوں کو سن کے بھی ماننے نہیں دیتا۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ اجتماعی زندگی سکھائی جا رہی ہے، اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع فرما بردار ہو کر اسی کی طرف چلے آتے ہیں، یعنی اپنا بینیفٹ ہو تو خوشی سے اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جہاں قربانی دینی پڑے تو بھاگنے لگتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک اور شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کرے گا؟ یعنی ان کو ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ ہوگا، سوچئے۔ یعنی اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 47 نور، مفاد پرست لوگوں کا ایمان کھوٹا ہوتا، یعنی فائدوں کے حریص، جہاں فائدہ ہوا تو لے لیا اور مان لیا، اور نہ ہوا تو چھوڑ دیا۔ فیتھ ان ایکشن، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کر کے اللہ کی عظمت کو مانا، خالق کی تمام مخلوقات کی طرح ہمیں بھی مکمل اطاعت کرنی ہے، یعنی کائنات ساری مکمل مسلم ہے تو تم پارٹ ٹائم مسلم کیوں ہو؟ اور اب آگے سورت کا بینڈ شروع ہو رہا ہے، رکوع 751 سے 57، مومنوں کا طرز عمل۔ دعا کیجئے کہ میرا آپ کا نام اس میں آ جائے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ آپ بھی کہہ دیجئے سمیعنا واطعنا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ رزلٹ بھی آ گیا آپ کا ساتھی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ اب کچھ نفاق کی باتیں، جہاں بھی ایسے احکامات آئیں گے کچھ دل کے کھوٹے لوگوں کی بات تو پھر بھی ضرور آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دیجئے پس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ یعنی یہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام کرنے لگ جاؤ۔ اچھا پھر اور کیا ہوگا؟ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرا تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا۔ ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ یہ ہے انقلاب کا نقطہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ سنو رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ یہ ہے وہ آیت۔
پورے پارے کا تھیم اس آیت میں چھپا ہوا ہے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ غلبہ اسلام اور انقلاب کب آئے گا؟ جب لوگوں میں یہ کام ہوں گے جو آیت 55 میں ہے۔ سنیے گا وہ خوبیاں، اپنے اندر سے لے کر اپنے بچوں اور اپنے بڑوں اور ان ساروں کی زندگیوں میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم سب۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ان کو خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلیفہ بنائے گا، وہ جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا اور شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، وہ ایگزیکٹلی سائڈ پہ فٹ ہو رہی ہے۔ اور یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم بنا دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ کیا کرو؟ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کام کریے، اس سے انقلاب آئے گا۔ جس امت کی 90% آبادی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ امر بالمعروف کریں گے، یہ جہاد کریں گے، یا جا کر یہ دوسروں کو دین سکھائیں گے اور یہ انقلاب پیدا کریں گے؟ نہیں، کم از کم اس صدی میں تو بھی ہمیں جلنا کڑنا۔ آگے ایک نسل تیار ہوگی، شاید اللہ کرے کہ اس صدی کے اینڈ تک امت مسلمہ بدل جائے۔ اور جس تیزی سے الحمدللہ مسلم یوتھ دین کی طرف آ رہی ہے، امید بہت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے بلکہ ان کو اس میں مزید ہیلپ آؤٹ کریں۔ پھر اسی طرح یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ 2 آیات ایمان سے متعلق، نور 51، معرفت الہی مل جائے تو سب کی بات چھوٹی اور اللہ کی بات بڑی لگتی ہے۔ اور اللہ کرے کہ آپ کو مجھے یہ معرفت مل جائے، یعنی اللہ کو پہچان لیتے ہیں نا تو لوگ تو چھوٹے چھوٹے بونے بن جاتے ہیں۔ پھر نور 55، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آج سے کریکٹر بلڈنگ کر لیجئے اپنی، نسلوں کی، بچوں کی، مردوں کی۔ اللہ کا یہ وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کا پورا ہوگا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ مستقبل کس کا روشن ہے؟ اسلام کا اور مسلمانوں کا۔ فیتھ ان ایکشن، نجات کے لیے مکمل شریعت پر ایمان لانا ہے، زندگی میں ہدایت پانے کے لیے سنت کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ اور اب بالکل اینڈ پہ جو بات شروع میں تھی گھروں میں آنے جانے کی، اسی میں ایک اور پکار، گھروں میں آنے جانے کے لیے اجازت طلب کرنا، اور اس پارے کی آخری پکار آپ کے میرے نام، یا ایھا الذین آمنو، کیا ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، پردے کا وقت ہے یہ، اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے ہلکے کر لیتے ہو یعنی قیلولہ، اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی جو صحیح سونے کا وقت ہے۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ انسان نہیں پسند کرتا کہ کوئی دوسرا اس کو ایسے حال میں دیکھے جس سے اس کے دل میں اس کی عزت نہ رہے، اور اولاد کے دلوں میں بھی ماں باپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، تو ماں باپ کو بچوں کے سامنے صحیح طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے۔ ان وقتوں کے سوا تم پر کوئی گناہ نہیں نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت یعنی پیوبرٹی کی عمر کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علم اور حکمت والا ہے۔ اب ایک اور سدے سرائے جس پہ کوئی نہیں غور کرتا، بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، اور اگر وہ اپنے کپڑے ہلکے کر دیں، کون سے؟ باہر جاتے ہوئے پردہ، عبایا اور نقاب اور اسی طرح کے کپڑے جو جوانی میں وہ باہر پہنتی تھی، اگر ذرا سا اپنا پردہ ہلکا کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ خوش ہو جائیں سب 60+، ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں، عمر میں نہیں۔ اچھا جی، کپڑے ہلکے کون سے کریں گے؟ جو جوانی میں پہنتے تھے۔ کیا دلیل نہیں کہ جوانی میں پہننے کی باہر جاتے ہوئے اوپر کچھ تو تبھی اتارے گی نا؟
یعنی پردے کی پابندیاں آسان ہو رہی ہیں بڑھاپے کی عمر کی طرف جاتے ہوئے. اور آپ یہ بتائیے کہ جوانی میں کیا ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات دیکھیے، کون سی عورت بوڑھی ہوتی ہے؟ یہ کون سی عمر سے شروع ہوتا ہے؟ جب لوگ آپ کو دادی اماں کہیں اور آپ کو غصہ نہ آئے. یہ عمر ہوتی ہے پردہ ہلکا کرنے کی. اس میں بھی شرائط ہے کیا؟ بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، لائٹ میک اپ بھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دی ہیں اس میں کتنی خوبصورتی ہے، آپ یہ دیکھیے بس. اور کیا کہوں. تاہم اگر ان سے بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہت افضل ہے. اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. الحمدللہ. اس آیت کو پھر پڑھ دوں، پتہ چلا پتہ نہیں کیسے پڑھی ہے. بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، اگر وہ اپنے باہر کے کپڑے ہلکے کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں. تاہم اگر ان سے بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھا لو یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو. چلیے اپنی پوری فیملی کے لیے دعا کریں. ساری پھوپھیاں، خالائیں، چچیاں جن کے بھی ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کے مسائل ختم کر دے. اللہ ہماری ساری فیملی اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے سارے جان کے، مال کے، رزق کے معاملات کو آسان کر دے، ان کے بچوں کو ہدایت پہ لے لے. اس سے پیارا کوئی دین ہے کہ آپ کو اتنا خوبصورت خاندانی نظام دیتا ہے؟ زنا سے پیدا ہونے والے بچہ اس آیت پہ کیسے عمل کرے گا؟ اس کی تو بیچارے کی پھوپھی کون ہے اس کو پتہ ہی نہیں، باپ کا نہیں پتا تو پھوپھی کا کہاں پتا ہوگا. یہ ہے فیملی سیٹ اپ، اسلام کا سب سے اسٹرانگ فیملی سیٹ اپ ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. اور آپ اپنی دوستوں کے گھروں سے کھائیے پیئے موج مستی کرے، پر کچھ ان کے لیے بھی چھوڑ آئیے گا. پتا چلا آپ نے سورۃ نور پہ عمل کیا، جا کے اپنی دوست کے گھر سے سارا افطاری کا سامان اٹھا کے لے آئیں تو کل وہ بھی کرے گی، کیونکہ وہ بھی دورہ قرآن سن رہی ہے. یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب بیٹھ کر کھاؤ پیو یا الگ الگ. بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو. یہی کی خواہش ہے تم سمجھ جاؤ. آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا تم سمجھ جاؤ نا، بیٹا آپ سمجھیے آپ کو فائدہ ہوگا. بیٹا اس وقت آپ جو بات کریں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. بالکل وہی محبت والا انداز ہے. ایمان سے متعلق ایک ہی آیت 58، گھروں کے اندر کی پردے داری بہت ضروری ہے. کیا فیتھ ان ایکشن گھروں اور کمروں میں داخلے کے آداب اور ادب کا خیال رکھنا ہے. اگر کوئی اپنے گھر آنے کی اجازت نہ دے تو برا نہیں منانا. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے. آج تو یہ دور ہے، اگلے سالوں میں تو لوگوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا ہی نہیں ہے. بہرحال اب آخر میں اجتماعی زندگی کے اصول دیکھیے گا. سورۃ نور کی اس خوبصورت پیغام پہ پوری ہو رہی ہے کہ زندگی اکیلے نہیں کٹتی. آیت 62 سے 64، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں. اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے. جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کام کی اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ہے دین کے کام کرنے کے اصول اور ضابطے، رولز اینڈ ریگولیشن. بغیر پوچھے نہیں جانا، اور پوچھا ہے تو جس کو چھٹی دینی ہے پہلے اس کے حالات دیکھ کر بولو، اور جس کو نہیں دینی اس کو بھی بتا دو. دین کے کام بھی اسی اصول پہ چلتے ہیں. اور اللہ پھر ان سب کو خطاب کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے. کیسے؟ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کب اٹھ کر گئے. سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یعنی اس کو تمہاری کام کی ضرورت نہیں، اس کے کام کرنے لئے بہت ہے. جس روش پر تم ہو اسے بخوبی وہ جانتا ہے، اور جس سے یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے
اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 62 پلے سے باندھ لیجئے اگر آپ کو فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے، اور وہ کیا؟ ذاتی فوائد سے بڑھ کر اجتماعی فوائد کے لیے کام کرنا ہے، پھر انقلاب آئے گا، پھر امت مسلمہ کو خلافت ملے گی، پھر اللہ ان سے دنیا کی امامت کا کام لے گا۔ فیتھ ان ایکشن اپنے ٹیم لیڈر کے لیے زحمت نہیں رحمت بننا، یعنی کچھ لوگ آپ کا صبر ہی ہوتے ہیں، بےچارے پارے کینڈ پہ آ رہے ہیں۔ اجتماعی ذمہ داریوں میں اپنے کردار کو حق کے ساتھ نبھانا ہے، کیونکہ آپ کے سر پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، یہ تو آپ اپنی عدالت میں خود جواب دہ ہوں گے۔ تو خوبصورت پیغام پہ سورۃ نور پوری ہوئی، اور اب آگے سورۃ فرقان، بالکل چند آیتیں اس کی جو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نور کے بعد فرقان ملتا ہے، حق اور باطل کا فرق۔ آج دعا کیجئے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، کہنے والوں کے کہنے سے نہیں، اللہ تیری کیا مراد ہے مجھے وہ بات سمجھ آ جائے۔ اور سورہ فرقان صرف 20 آیتیں اس بارے میں، اس کی 25 سورہ، اس کا تو بس کل آپ کو دوں گی تو خوش ہوں گے۔ مین تھیم رسالت، اللہ کے نبی کی محبت، اور 19ویں پارے کے ساتھ اس کا ربط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی 9 آیات، اللہ کی عظمت اور قدرت۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین کی، اور کوئی وہ اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی ساتھی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا لیا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ اور کفار نے کہا یہ تو بس اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور بھی لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ دراصل یہ کافر بڑے ہی ظالم اور سر سے پاؤں تک جھوٹ کے مرتکب ہیں، یعنی سر سے سر تک۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اس سے تو اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور انہوں نے کہا، اب ذرا اعتراضات کا ایک لمبا سلسلہ دیکھیے جو ان کی زبانوں پہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی روزی روٹی کماتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ ہر دور میں لوگ دینداروں کو فرشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، فلالیس، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا، شک ڈال رہے دلوں میں کہ نہ سنو ان کی بات۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ تو کیا پتا چلا؟ سورہ فرقان میں آپ کو کتاب، رسول اور فرقان کا تذکرہ ساتھ ملے گا۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت لینی ہے، اور اس کے بعد پھر 10 سے 20 آیات رکو نمبر 2، جینے کے 2 ہی راستے۔ یہ لفظ تبارک دیکھیے گا بار بار آئے گا اس صورت میں، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا ببرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے، یعنی مطالبے کر رہے تھے یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کہ اللہ تو کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو، یعنی موت تمہیں پھر بھی نہیں آنی۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا؟ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جنت جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے، وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔
یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، تو پاک ذات ہے، ہمیں خود ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودگیاں عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں جھٹلایا۔ اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ حل تصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ کیا خوبصورت موضوع ہے۔ اللہ کے نبیوں کے سامنے اتنے آ کر عذر پیش کرتے تھے۔ اس سے ایک بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مال کی بہتات، کثرت دل سے اللہ کا خوف نکال دیتی ہے۔ اور آخری لفظ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، یا تصبرون کو نوٹ کر لیں۔ کچھ لوگ آپ کا صبر ہوتے ہیں اور کچھ آپ کو صبر سکھا جاتے ہیں۔ عمل کی بات داعی دین سے غیر فطری توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ نعمتوں کی بہتات میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے ایمان کی شاخوں پہ عمل کر کے۔ آج 35 نمبر شاخ ایمان کی امانتوں کی ادائیگی ان کے اہل کو کرنا واجب ہے۔ قد افلح المومنون میں بھی پڑھا، یہاں بھی پڑھ لیجئے۔ جو جس قابل ہوتا اس کو وہ ذمہ داری دینی چاہیے۔ کسی کو امانت دینا دراصل اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ کسی کے سپرد کر دینا، کوئی کسی کو ذمہ داری دے دینا، پھر اس سے اس کا حساب لینا، یہ سب امانتیں ہیں۔ ہم سب پر 3 قسم کی امانتیں ہیں۔ وہ امانتیں جو اللہ نے دی ہیں، اپنے نفس کی ذمہ داری، اور جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نفس کا خیال رکھنا ہے، گناہ میں نہیں ڈبونا، اور دوسروں کے ساتھ تو بہت سارے معاہدے ہیں، اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ قرآن و سنت میں امانت کی اہمیت کسی سے چھپی بھی نہیں ہے۔ نساء 58 ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت 34 نمبر، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور اس میں ایک وہ ہے جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اور وہ خیانت کرے، اور سب سے بدترین خیانت اجتماعی مال کی خیانت ہے۔ بیت المال ہو یا لوگوں کا مال جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، یعنی ہم اپنے ذاتی مال کے لیے تو کیئرفل ہوں اور اجتماعی مال کے لیے ہمیں کیئر نہ ہو۔ اور 36 نمبر قتل انسانی کی حرمت، اس پہ بھی آج بات ہوئی، سورۃ مائدہ میں ہوئی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیدا کیے ہوئے کسی بندے کو کوئی تباہ کرے۔ آپ بھی نہیں چاہتے آپ کے کیے ہوئے کام کو کوئی خراب کر دے۔ چونکہ اللہ نے خود روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہر چیز تو کن سے بنی، پر انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، بہترین مخلوق بنایا، تو آپ اس انسان کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ سورۃ 3 لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین ساخت پہ ایک بندہ پیدا کیا اور آپ اس کو مار دیں۔ اسی لیے قتل پر قصاص رکھا گیا۔ جان بوجھ کر کیے گئے قتل پر قصاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان نہ لیں۔ بخاری کی روایت 1654 کے مطابق کہ تمہارے خون بھی ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے کہ مال اور عزتیں۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے 4270، جس شخص نے کسی مومن کو ظلم سے ناحق قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی نہ کوئی نفلی اور نہ فرضی عبادت قبول کرے گا۔ آج کے اس پارے کے اینڈ پہ اس پوری انقلابی صورت کو جو ہم نے پڑھا، اس شعر پہ پورا کروں گی، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کش مکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، نقش ہیں سب ناتمام ہونے جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام ہونے جگر کے بغیر۔ کیا بتایا اس میں شاعر نے؟
کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں نا، آپ کوئی چیلنج نہیں لے رہے، تو آپ کی زندگی موت ہے۔ امتوں کی روح میں اگر آپ انقلاب کی کشمکش کو نکال دیں تو وہ مر جاتی ہیں، اور تلوار کی طرح ہے امت مسلمہ کہ وہ لوگ جو اپنا حساب خود کرتے ہیں۔ خون جگر جب تک نہ دیا جائے انقلاب نہیں آتا، یہی سمجھ لیجئے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وردنا ورد عنا۔ اے اللہ ہم کو زیادہ دے، ہمیں دینے میں کمی نہ کر، اور ہم کو عزت دے، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر، ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز، اور اپنی نوازشات سے ہمیں محروم نہ رکھ، ہمیں اوروں پر فضیلت دے اور دوسروں کو ہم پر فضیلت اور توفق یعنی فوقیت نہ دے، اور ہمیں راضی کر دے اور اپنی بندگی کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ قد افلح المومنون کی شروع کی 10 آیتیں، اس کے بارے میں مسند احمد کی روایت میں یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی پر جو آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔